نیشنل سیکورٹی کمیٹی کے اجلاس کے بعد ایک چیز جو سامنے آنی چاہیے تھی وہ یونٹی آنی چاہیے تھی سیاسی میدان کے اندر، لیکن پاکستان تحریک انصاف اس اجلاس کے اندر شامل نہیں ہوئی، جس سے وہ چیز جس کی توقع کی جا رہی تھی کہ تمام سیاسی جماعتیں ایک ہی زبان میں بات کریں اور پورے طریقے سے پوری قوت کے ساتھ ریاست ان عناصر کو کچل دے جو یہاں پر خون ریزی میں یا دہشت گردی کے واقعات کے اندر ملوث ہیں، لیکن کتنا عرصہ ہم یہ سٹیل میٹ والی کیفیت برقرار رہے گی پاکستان میں اور اس کو برداشت کر سکیں گے؟ آج کے پروگرام میں اس کے اوپر بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ مہمان شخصیت ہیں رانا ثناء اللہ خان، وزیر اعظم کے مشیر ہیں سیاسی امور پہ اور سینئر رہنما ہیں پی ایم ایل این سے۔ رانا صاحب ویری وارم جی ویلکم۔ تھینک یو جی۔ رانا صاحب، عام طور پر مشکل حالات میں سیاسی ہم آہنگی جو ہوتی ہے وہ راستہ نکالتی ہے، لیکن یہاں پر اپوزیشن جماعتیں ایک طرف ہیں اور حکومت دوسری طرف بیٹھی ہے، کتنا عرصہ ہم ایسے آگے بڑھ سکیں گے؟ نہیں دیکھیں، اس میں اگر آپ اس صورتحال کا تھوڑا بے لاگ اور گہرائی میں تجزیہ کریں تو اپوزیشن سے مراد پی ٹی آئی ہے، اور پی ٹی آئی جو ہے وہ دوسری سائڈ پہ نہیں بیٹھی، یا اس کا کوئی اس کے بارے میں ایسا نہیں ہے کہ ان کا کوئی نقطہ نظر جو ہے اس کا اختلاف ہے۔ وہ بالکل ان قوتوں کے ساتھ کھڑے ہیں جو قوتیں جو ہے وہ پاکستان میں دہشت گردی جو ہے وہ کر رہی ہیں، اور جو قوتیں اس دہشت گردی کو سپورٹ کر رہی ہیں، اور جو قوتیں پاکستان کی ریاست کے اگینسٹ اور پاکستان کے خلاف جو ہے وہ کام کر رہی ہیں، وہ اس وقت ان کے ساتھ کھڑے نظر آ رہے ہیں۔ سر، پی ٹی آئی کو اب دہشت گردوں سے جوڑنا مناسب نہیں ہے؟ نہیں، یہ ان کو دہشت گردوں سے جوڑنا بالکل مناسب نہیں ہے، لیکن انتہائی افسوس اور دکھ کی بات یہ ہے کہ وہ اپنے سیاسی مفادات کے زیر اثر وہ ایسے اقدامات اٹھانے جا رہے ہیں، یا وہ ایسا موقف اختیار کیے ہوئے ہیں۔ آپ مجھے بتائیں کہ جو جعفر ایکسپریس کا واقعہ ہوا ہے، اس واقعہ کے ہوتے ہی انڈین میڈیا جو کہہ رہا تھا، ان کی ہم نوائی کون کر رہا تھا؟ کیا وہی اکاؤنٹس نہیں کر رہے تھے جو کہ نون پی ٹی آئی کے اکاؤنٹس ہیں؟ اور صورتحال یہ ہے کہ یہ معلوم نہیں پڑ رہا تھا کہ انڈین میڈیا ان کی تائید کر رہا ہے یا یہ ان کی جو ہے وہ تائید کر رہے ہیں۔ اب اس کے بعد آپ دیکھیں کہ مہرنگ بلوچ صاحبہ جو ہیں، باوجود کہ ہر طرف سے جو ہے یہ ڈیمانڈ آئی ہے، انہوں نے اس واقعے کی مذمت نہیں کی، انہوں نے ان دہشت گردوں کی جو اس واقعے میں ملوث تھے ان کی جو ہے وہ مذمت نہیں کی۔ اور اب مبینہ طور پہ جو بات یہ کہی جا رہی ہے کہ ان دہشت گردوں کی ڈیڈ باڈیز کو حاصل کرنے کے لیے انہوں نے وہاں پہ جو ہنگامہ آرائی اور جو بعد میں احتجاج کیا ہے، آپ مجھے بتائیں کہ اب کس طرح سے آپ ان کو، اگر کوئی ان کے متعلق کوئی جسٹیفائی ان کو کرنا بھی چاہے تو کس طرح سے کرے ان اچھا کو؟ رانا صاحب، ہم اور نا اسی طرح سے پی ٹی آئی کو آپ مجھے بتائیں کہ اب اس صورتحال میں جو ہے وہ انہیں ایک یعنی ڈیموکریٹک پولیٹیکل آئیڈینٹی کے طور پہ آپ کس طرح سے جو ہے وہ ان کو جو ہے وہ ڈیفینڈ کر سکتے ہیں، یا کس طرح سے ان کو اس پیرائے میں رکھ سکتے ہیں؟